آپ کے ان آنسوؤں کی قدردان فاطمہ زہرا۔ کیا کیا مصیبتیں دیکھی سید سجاد نے، ان منازل سے گزرے، شام میں بازار سے گزارا جا رہا ہے، ایک شقی آتا ہے، طنز کرتا ہے، طعنہ دیتا ہے، نعوذ باللہ، وہ کہتا ہے خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں ذلیل کیا، رسوا کیا، قید کیا، اسیر کیا۔ ایک ایک لفظ کیا دل پہ چبھ رہا ہوگا، لیکن امام نے صبر کیا، مشہور روایت ہے، صبر کیا، برداشت کیا۔ اے شیخ، تو نے قرآن پڑھا ہے، یہ ہے امامت کی شان، یہ ہے صبر کی شان، یہ ہادی اور رہنما کی شان۔ اے شیخ، تو نے قرآن پڑھا ہے؟ ہاں قرآن پڑھا ہے۔ قرآن سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ کیوں؟ اس لیے یہ سوال کرنے کی، یہ کہنے کی ضرورت کیسے پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ کہنے والوں نے کہا تھا خارجی نے خروج کیا ہے، بے دینوں نے خروج کیا ہے، بے دینوں نے خلیفہ رسول کے خلاف خروج کیا ہے۔ ہاں قرآن پڑھا تو ہے، تمہارا قرآن سے کیا رشتہ ہے؟ پھر آپ نے آیت پڑھی، قرآن مجید میں تم نے یہ آیت پڑھی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم۔ ہاں پڑھیے آیت تطہیر پڑھیے، اس آیت سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ تم نے قرآن مجید میں آیت پڑھی ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ہاں یہ آیت بھی پڑھی ہے، تمہارا ان آیتوں سے کیا رشتہ ہے؟ آپ نے چند آیتیں تلاوت کی، اس کے بعد اسے کہتے ہیں تاثیر دہن معصوم، اس کو کہتے ہیں لہجہ معصوم کی تاثیر۔ ایک مرتبہ نہایت بطانت سے کہا، یہ اہل بیت، یہ قربا جن کا اس میں ذکر ہے، ہم ہی تو ہیں۔ کیا لہجے کی صداقت تھی، اس نے پھر کوئی دلیل نہ مانگی، دست ادب جوڑ کے کہا ہمیں معلوم نہیں تھا، بتائیے ہمارے لیے کوئی سبیل توبہ ہے؟ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں، استغفر اللہ، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ آل رسول سے تعلق رکھتے ہیں۔ امام ہدایت فرمانے آگے جا رہے ہیں، مگر آپ یاد رکھیں ایک طرف ایسے افراد تھے اور دوسری طرف جانتے تھے کہ یہ امام ہے، فرزند زہرا ہے، فرزند رسول ہے، مگر مسلسل پیٹھ میں نیزے چبھوتے، مسلسل آپ کو اذیتیں دے رہے تھے۔ بس دو فقرے کہوں گا اور مجلس تمام۔ 94 ہجری یا 95 ہجری، 24 محرم، وہی شہزادہ، وہی ہشام ابن عبد الملک، اس کے ہاتھوں سے ولید ابن عبد الملک نے زہر بھیجا، آقا کو زہر دیا گیا۔ زہر کا جسم میں جانا تھا کہ جگر ٹکڑے ٹکڑے ہو، روح مبارک کا رنگ بدلا، بستر پہ کروٹیں لیتے رہے، بے چینی بڑھتی چلی گئی۔ خاندان کے تمام افراد کو بلایا، وصیتیں شروع کی، انبیاء کی وصیتیں، ائمہ کی وصیتیں، قرآن کا خلاصہ۔ بیٹے حضرت امام ابو جعفر محمد باقر علیہ السلام کو القاء نسبت فرمائی، وصیتیں فرمائی، اسرار منتقل کیے، اور اس کے بعد جب وصیتیں مکمل ہوئیں، ایک مرتبہ فرمایا مجھے بستر سے نیچے زمین، بیٹے وفادار بیٹے، قدردان بیٹے، دست ادب جوڑ کے کہا بابا یہ کیا وصیت ہے؟ آپ کا جسم بہت کمزور ہو چکا ہے۔ کہا نہیں مجھے زمین پر اتارو، تخت پر جس سریر پر آپ تھے زمین پر اتارا گیا۔ کہا نہیں یہ چادر، یہ چٹائی، یہ حسین، یہ ہٹا دو، مجھے خاک پر لٹا دو۔ میری آنکھوں میں وہ منظر ہے جب میرا بابا فرزند رسول
खाक पर लेटा हुआ था, उसके महासिन, उसके नीचे मुबारक में करबला की खाक लगी थी। अजरुकुम अल्लाह, एक दो जुमले बस और अर्ज करूंगा। इमाम ने इस दुनिया को खैरबाद कहा, बेटों ने निहायत एहतराम से गुस्ल दिया, कफन पहनाया, मगर अजीजों जब गुस्ल दे रहे थे वहां अबू हमजा सोमाली भी मौजूद थे, इमाम के खास सहाबी। अबू हमजा सोमाली ने इमाम बाकिर से पूछा, अरे ये निशानात कैसे? दो किस्म के निशानात जिसमें मुबारक पर थे। पुष्ट मुबारक पर वो खट्टे पड़े हुए थे जो अपनी पुष्ट पर लेकर फुकरा के घरों पे खाना पहुंचाया करते थे, रिस्क पहुंचाया करते थे। लेकिन उसके अलावा दूसरा निशान कौन था? गहरा गहरा निशान था, जहां गोश्त नहीं था, हड्डियां थी। इमाम ने पूछा, ये कैसे निशानात हैं? कहा, दुश्मनों ने करबला से शाम तक जो नेज़े चुभोए, जो हथकड़ियां थी, जो गले में खारदार तोप था, उसने गोश्त को काट दिया है। ये हड्डियां हैं जो नजर आ रही। बन के ना कट दियो, बन के फिर डोरी पा खोलना नहीं, नहीं मामा खोलो ना, इथों डोरी कट दी, दोनों डोरी